جذبات شاید بہت زیادہ ہوں گے، میری جو تمہید ہے اس سے بہت کم ہوئے گی، اور تمام تر جو ان سے وہ اپنی اس طرح کی عاجزی کو اور اپنی نالائکی کو آپ کے سامنے، شاہ صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے میں شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے روحانی بصیرت کے نام سے، اس حوالے سے شاہ صاحب کی آج گفتگو ہے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ اصل میں میرے خیال میں تو یہ روحانیت لفظ ہی غلط فہمی کی پیدائش ہے۔ روحانیت کو ہم غلط طریقے پر، غلط طور سے ایک علیحدہ چلن بنا بیٹھے ہیں۔ یہ علیحدہ چلن ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام پر عمل کرنے کی تربیت کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اگر ہم شریعت پر نظر ڈالیں تو وہاں شریعت پر عمل کرتے ہوئے بہت سے ایسے مشکل مقام آ جاتے ہیں جہاں پر ہم لڑکھڑانے لگتے ہیں، خاص طور پر جہاں ہمیں دوسروں کے لیے قربانی کرنا پڑتی ہے، اور شریعت پر اگر ہم عمل کریں پوری طرح تو قدم قدم پر قربانی کرنا ہوتی ہے مسلمان کو دوسروں کے لیے، کہیں جان کی، کہیں مال کی، کہیں اپنے آرام کی، کہیں اپنے سہولیات کی، وہ دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے، تبھی شریعت پر پوری طرح عمل ہو پاتا ہے۔ شریعت میں عبادات جنہیں عرف عام میں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ پورشن بہت چھوٹا ہے لیکن نہایت اہم۔ شریعت کا ایک بڑا حصہ در حقیقت حقوق العباد پر ہی مشتمل ہے۔ حقوق اللہ کے جو حصہ ہے شریعت کا، وہ بھی در حقیقت ایک ٹریننگ ہے مسلمان کی کہ وہ حقوق العباد کو بہتر طریقے پر ادا کر پائے۔ اس سے بھی زیادہ حقوق اللہ در حقیقت رب تعالی کی بندگی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اظہار تشکر ہے اپنے رب کے حضور جو بہت عظیم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں پالنے والا ہے۔ اور بندگی کا بہترین انداز وہ ہوتا ہے کہ انسان رب تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا رہتا ہے، کہیں نماز کی شکل میں، کہیں زکوٰۃ کی صورت میں، کہیں روزے کی صورت میں، کہیں حج کی صورت میں، اور اسی کے ذریعے وہ حقوق العباد کی ادائیگی کو سیکھتا ہے۔ جب ہم حقوق اللہ خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، ادائیگی تو کئی طرح کی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہیں تو ہم صرف فرض اپنا ادا کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے، رب تعالیٰ نے فرض کیا ہے عبادات کو ہم پر، تو ہم اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں۔ کہیں ہم یہ سمجھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم الہی ہے، اور جن لوگوں کو رب نے توفیق بخشی ہے وہ بہت محبت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، نہ وہ فرض ادا کرتے ہیں نہ رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، بلکہ وہ دل سے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جو رب کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام پر آہستہ آہستہ جا پہنچتے ہیں کہ جہاں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں رہتی کہ ہماری عبادات کے نتیجے میں رب تعالیٰ ہمیں انعام دے گا، رب تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، ہمیں بخش دے گا. نہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ سزا دے گا. وہ تو بس اس لیے رب کی عبادت کرتے ہیں کہ رب لائق عبادت ہے، اور باقی یہ رب پر ہے کہ وہ جو چاہے اس کے جواب میں ہمیں دے دے. تو جب وہ اس مقام پر آتے ہیں تو وہاں اپنے رب سے محبت کرتے کرتے رب کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کے بندے ہیں، اس رب کے بندے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں. تو خلق خدا سے بھی محبت وہ کرنے لگتے ہیں. جب وہ خلق خدا سے محبت کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ کون آپ جیسے نیک ہے اور کون مجھ جیسا گناہگار ہے، بس وہ یہ سمجھ کے محبت کرتے ہیں کہ یہ مخلوق خدا ہے، اسی رب کی مخلوق ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. تو ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی جنم لیتی ہے، ان کی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے. آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان کے اعمال در حقیقت سوچ اور خیال سے شروع ہوتے ہیں. اگر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں یہ پانی کی بوتل چوری کر کے لے جاؤں تو سب سے پہلے یہ خیال ہی آئے گا جس کا ذکر میں نے کیا، پھر وہ خیال نیت میں بدل جائے گا اور وہ نیت بالآخر ارادے میں بدلے گی اور ارادے کے نتیجے میں وہ عمل وجود میں آ جائے گا. تو جب کسی کی سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے، اسے ہر شخص میں صرف خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، انسانوں کی خامیوں پر نظر نہیں رکھتا، تو اس کے اعمال صالح ہو جاتے ہیں خود بخود. تو پازیٹو تھنکنگ دوسری طرف اس کی حقوق اللہ کی ادائیگی اور اس کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی، جب یہ تینوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں ایک جگہ پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو روحانیت حاصل ہو گئی. حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. دریا کا پانی بہ رہا ہے، بہتے بہتے آپ نے اسے ڈائیورٹ کیا اس طرف جہاں آپ نے پتھروں کا بیڈ بنایا ہے 6 فٹ موٹا. وہ دریا کا پانی بہ رہا ہے، ان پتھروں کے اوپر سے بہتا ہوا نچلے لیول پر جاتا ہے جہاں آپ نے ریت کا ایک بیڈ 6 فٹ موٹا وہ بنایا ہے. پانی اس پہ سے بہتا ہوا نیچے ٹھنڈا چلا جاتا ہے. اس کے آگے آپ نے 6 فٹ موٹا کوئلے کا بیڈ بنایا ہوا ہے. پانی بہ رہا ہے بدستور، جا کہیں نہیں رہا، اسی طرح بہ رہا ہے. تو ان کوئلوں کے اوپر سے بہتا ہوا نیچے چھن کر جاتا ہے، تو نیچے جو پانی بہ رہا ہے وہ پیوریفائڈ ہے، پوٹیبل واٹر، جسے ہم پی سکتے ہیں بلا خوف و خطر کہ اس میں جراثیم نہیں ہے. انسان کا سفر جاری رہتا ہے، وہ صرف ڈائیورٹ کرتا ہے اپنی سوچ کو، پازیٹو تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. وہاں سے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف راغب رہتا ہے، حقوق العباد پورے کرنے لگتا ہے کہ میرے رب نے یوں ہی چاہا ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں اس کے اندر، تو اس پانی کی طرح جو
پیوریفائی ہو گیا ہے، اس کی روح بھی پیوریفائی ہو جاتی ہے اور لطیف ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کی روح کی پرواز بلند ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت اسے حاصل ہو گئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. بے شک بے شک. تو یہ اس مقام پر انسان چلا گیا جب وہ اس پانی کی طرح اس کی روح پیوریفائی ہو گئی. تو اس کی نگاہ مومن کی نگاہ ہو گئی ہے، اور مومن کی نگاہ رب کی نگاہ ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کی گہرائی کو پلک جھپکنے میں پہنچ جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس میں روحانی بصیرت پیدا ہو گئی. پیدا کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا ہے. ہم اگر کسی ولی اللہ کو دیکھیں، کسی فقیر کو دیکھیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک عام آدمی ہے، ہماری طرح ہی وہ دنیاوی زندگی گزار رہا ہے. ہماری طرح اس کی فیملی ہے، امیڈیٹ فیملی ہے، ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے. ہماری ہی طرح وہ روزگار کے لیے تگدو کرتا ہے، وہ روزی کماتا ہے ہماری طرح محنت کر کے. ہماری ہی طرح وہ لباس پہنتا ہے، آتا جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو ہمیں مایوسی ہونے لگتی ہے. بہت پرانی بات ہے، موسٹ پروبیبلی دیٹ واز 1973. گورنمنٹ میں تھا میں، تو ایک صاحب کو نہ جانے کس طرح سے یہ گمان ہو گیا میرے بارے میں کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا ہوں، کہ کہیں کوئی ولی اللہ ملے. رانا سعید ان کا نام تھا، میرے کالج تھے گورنمنٹ میں. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب آپ کو بڑا شوق ہے اولیاء کرام سے ملنے کا. میں نے عرض کیا کہ کسی نہیں ہوتا. تو کہنے لگے میرے مرشد ہیں جن کے ہاتھ پر میں بیٹھ ہوں وہ مستند ولی اللہ ہے، تو کسی نے چلیے میں آپ کو ملوا دیتا ہوں، آج ہی چلتے ہیں. کہنے لگے کہ وہ نوکری کرتے ہیں اور مغرب کی نماز موہنی روڈ کی ایک مسجد میں آ کے امامت کراتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. ہمارے پہنچنے سے پہلے ایک صاحب تشریف رکھے تھے، تو مولانا سعید صاحب نے مجھے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ساتھ بیٹھے. اب اس وقت تک میرے ذہن میں بھی اولیاء کرام کے بارے میں تصورات یہ تھے کہ وہ ہم سے بہت مختلف انسان ہوں گے. میں ان کے پیچھے جب نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو مجھے نماز میں خانہ کعبہ دکھائی دے گا اور میں اس کے سامنے نماز پڑھتا ہوں گا. اس قسم کی بہت سے خیالات تھے میرے ذہن میں. جماعت کھڑی ہو گئی، میں بھی نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. تو نماز ختم ہو گئی. وہ کوئی نماز مختلف نہیں تھی، ویسی ہی نماز تھی جیسی میں روز ادا کر رہا تھا. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہاں کے ولی اللہ ہے. ان کی نماز میں اور میری نماز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہی تھی نماز جو میں ادا کرتا ہوں. تو جب ہم نے سنتیں ادا کر لی تو لوگ ان سے ہاتھ ملانے لگے. نانا سعید صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی ہاتھ ملائیے. میں ان کے پاس چلا گیا، ہاتھ ملایا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیے.
تو جس طرح آپ صاحبان تشریف رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بھی بیٹھ گئے وہاں. تو ان صاحب نے بات کرنا شروع کی کہ دیکھیے لوگ آتے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اور دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر میں کسی ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو شاید خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہا ہوں گا. دیکھیے آپ بڑے لوگ ہیں, بڑی تیزی سے اس بات کو سمجھ گئے. میں ایسا کن ذہن اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں یہ نہیں سمجھا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے 2-3 سال کے بعد ہی یہ تصورات میرے درست کیوں ہو گئے کہ ایک دن ایک میرے جاننے والے تھے, فوج میں تھے, انہوں نے کہا کہ چلیے آپ کو میں ایک ولی اللہ سے ملواؤں, بہت پائے کے ولی اللہ ہیں. چلے گئے وہاں. ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈنری لکنگ مین, مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سامنے سلام کیا اور کہا کہ یہ میرے بڑے ہی عزیز کولیگ ہیں, یہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے, میں لے آیا. یہاں اردو اسپیکنگ تھے تو اردو اسپیکنگ انداز میں کہا بیٹھو میاں بیٹھو. تو بیٹھ گئے وہاں. انہوں نے چائے بنائی, چائے پلائی اور دنیا بھر کی دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ روحانیت میں بہت آگے گئے ہوئے ہیں. تو پھر سمجھ میں آنے لگی یہ بات کہ جب روحانی بصیرت کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسے ہمیں. فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے. جب ہم اس کے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ مومن کی فراست کی وجہ سے وہ لائٹننگ سپیڈ پر اس معاملے کی تہ کو, بنیاد کو جا پہنچتا ہے اور ہمیں پلٹ جھپکنے میں اس کا حل بتاتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت باکمال ولی اللہ ہے کہ ہم نے مسئلہ بیان کیا, انہوں نے اس کو یہ لمحے میں حل کر دیا. اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور اس کا کریڈٹ ہم اس فقیر کو دیتے ہیں جس سے ہم نے مسئلے کا حل پوچھا ہوتا ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز ہے نہیں. وہ کریڈٹ آپ کا اپنا ہے, یہ کریڈٹ اس آدمی کا ہے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ فقیر نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ لوگ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ آدمی ہیں تو اب اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ میرا پول کھل جائے گا کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں. سائنس نے ایک تحقیق یہ کی ہے کہ انسانی ذہن کے اندر بہت ہی حیران کن, حیرت انگیز قوتیں چھپی ہیں, لیکن ہم کبھی بھی اپنی اس ذہنی قوت کو 20 یا 30% سے زیادہ استعمال نہیں کر پاتے. باقی ان ایکسپلورڈ رہتی ہیں. ہمارا دماغ زیادہ تر کام کرتا ہے, بلکہ کلی طور پر کام کرتا ہے آکسیجن کی فراہمی پر, اور ہمارے دماغ تک آکسیجن کو پہنچانے والی چیز ہمارا بلڈ سرکولیشن ہے.
انسانی دماغ کے اصل میں 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے. 2 حصے اس طرح سے ہیں اور 2 اس طرح سے ہیں. اگر کسی شخص کو سر درد وغیرہ رہتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر لے کے دیکھتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے. اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے تو وہ اسٹیٹ میں کبھی اس کو بلڈ پریشر کی دوا نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ سجیسٹ کرے گا کہ اگلے 1 ویک تک آپ نے ہر گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے اور اسے نوٹ کر لینا ہے. ہم کسی بھی شخص کے بلڈ پریشر کو نوٹ کریں اگر 1 ویک تک ہر گھنٹے کے بعد، اور اس ریڈنگ کو ہم گراف کی شکل دے دیں، اس میں ایک آپ کو پیٹرن ملے گا. وہ یہ ہے کہ اس طرح بلڈ پریشر کسی ایک پوائنٹ پر جا کے ہائی ہو جائے گا ایسے، اور کہیں ایک پوائنٹ پر جا کے لو ہو جائے گا. 24 آورز میں یہ دونوں پوائنٹ ہر شخص کے بلڈ پریشر کی اس گراف پر اپیئر ہو جائیں گے. ہیومن باڈی irrespective of gender لینر کے لیگ پر چلتی ہے. وہ جو ایک ہائیسٹ پوائنٹ آتا ہے وہاں ہمارا بلڈ سرکولیشن اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور وہ پوائنٹ ہے جہاں میکسیمم بلڈ ہمارے برین کو جا رہا ہوتا ہے، اور وہی وہ وقت ہے جب ہمارا برین بہت ریسپٹیو ہوتا ہے. کلینکل ریسرچ کے مطابق ہیومن باڈی میں سب سے سینسٹیو ایریا، سب سے سینسٹیو پوائنٹ ہمارا پیلٹ ہے، جسے ہم تالو کہتے ہیں. ہم میں سے بہت لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اور اگر کوئی دوست منع کرے کہ سگریٹ نہ پیئیں کہ ہم تو شوقیہ پیتے ہیں، تو دوست اگر یہ کہے کہ شوقیہ پیتے پیتے ہی آدمی عادی ہوتا ہے، تو نیکسٹ جواب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں تو دھواں انہیل نہیں کرتا، منہ ہی سے ایکسیل کر دیتا ہوں. لیکن وہ لوگ جو دھواں انہیل نہیں کرتے، منہ ہی سے ایکسیل کر دیتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بھی سگریٹ پینے کے عادی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دھواں جا کے اندر پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس نیکوٹین کا اثر دماغ کو جانے لگتا ہے. اتنا سینسٹیو ہے یہ ایریا. جب ہم کوئی لفظ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے تو ہماری زبان مختلف اینگلز بناتی ہے اور ہمارے تال کو ٹچ کرتی ہے، وہاں وہ وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے دماغ تک جاتی ہیں. فقیر جس کے پاس ہم جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب میری بیوی بہت مارتی ہے، کچھ دعا کر دیجیے کہ بیوی مارا نہ کرے، تو فقیر ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ لفظ ادا کیجیے، اتنی بار کیجیے، اس ٹائم پر کیجیے. اور ساتھ ہدایت وہ فقیر یہ کرتا ہے کہ اپنی عبادت کا ایک مخصوص مقام بنا لیجیے گا اور اسی مخصوص وقت پہ پڑھیے اور یہ مخصوص تعداد پڑھیے. ہیومن باڈی کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر یہ نئی جگہ پر ہو تو وہ اس کے اعصاب تنے رہتے ہیں، لیکن مانوس جگہ پر اعصاب ریلیکس کیے ہوئے ہوتے ہیں پوری طرح. تو جب وہ ایک ہی جگہ پر 2-4 دن پڑتا ہے تو اس کے اعصاب بالکل ریلیکس کر جاتے ہیں.
اب فرض کر لیجئے کہ اس مسئلے کا حل اس ولی اللہ نے، اس فقیر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ یا موہیتو پڑھیے 706 ٹائمز. یہ میں مثال دے رہا ہوں، پٹنے والے حضرات ایکسرسائز نہ کر لیں. تو وہ جب پڑھتا یا موہیتو یا موہیتو، اب ہو یہ رہا ہے کہ میری زبان کا جو سینٹرل پارٹ ہے وہ میرے پیرٹ کو ٹچ کر رہا ہے اور وائبریشنز پیدا کر رہا ہے. دماغ میں اگر ہم تصویر کو بھی دیکھیں ہیومن برین کے، تو وہاں irregular فارم کی اس طرح کی شیپس بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ ماڈیولز ہیں اور ہر ماڈیول کے اندر برین سیلز ہیں. ہر برین سیل کا اپنا ایک انڈیویجول فنکشن ہے. ان کنجنکشن ود ادر سیلز ایک اور فنکشن ہے، وہ اصل میں اس پورے ماڈیول کا فنکشن ہے. ماڈیول کا انڈیویجول فنکشن ہے، ان کنجنکشن ود ادر ماڈیول اس کا فنکشن ہے، وہ برین کے ایک پارٹ کا فنکشن ہے. ایک پارٹ کا اپنا ایک انڈیویجول فنکشن ہے، ان کنجنکشن ود ادر 3 پارٹس وہ ایک علیحدہ سے فنکشن ہے. تو پورے برین کا ایک فنکشن بن جائے گا. اس کی ترتیب یہ ہے. تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں یا موہیتو یا موہیتو یا موہیتو یا موہیتو، اب یہ مسلسل وائبریشن جا رہی ہیں، تو میرے دماغ کے وہ سیل جو مجھے جوڈو کراٹے کے بچاؤ کے طور طریقے سکھا رہا ہے کہ بیوی کے ڈنڈے سے کیسے بچنا ہے، چمٹے سے کیسے بچوں گا اور پھونکنے سے بچاؤ کیا کروں گا، وہ سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے میرے رویہ وائف کے ساتھ بہت ہی دوستانہ ہو جاتا ہے، فرینڈلی ہو جاتا ہے، مار پڑنا بند ہو جاتی. تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ صاحب واہ کیا پہنچا ہوا فقیر ہے. یہ میں نے مسئلہ اسے بتایا تھا، میں نے پڑھا 21 دن میں میرا مسئلہ حل ہو گیا. فقیر کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ اس کی روحانی بصیرت تھی جس نے مجھے اینالائز کر لیا اور غیر محسوس طریقے پر اس ڈرل میں سے گزر گیا جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا دماغ دن کے کس حصے میں سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے اور میرے سیلز کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے وائبریشنز کی کس انٹینسٹی کی ضرورت ہوگی وہ بتا دیتا ہے. اور میں واہ واہ کرتا پھرتا ہوں کہ وہ فقیر بہت پہنچا ہوا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں، فقیر نے کیا کیا، کریڈٹ تو میرا ہے کہ میں ایک مخصوص وقت پر پڑھتا رہا. تو بات روحانی بصیرت سے چل رہی تھی کہ ہم جب فقیر کو دیکھتے ہیں، ایک فقیر میں، ولی اللہ میں، روحانی شخصیت میں، اور مجھ میں ایک ہی فرق ہے کہ اس شخص نے ان تینوں چیزوں کو بڑی محنت سے کمبائن کیا ہے. پازیٹو تھنکنگ، حقوق اللہ کی ادائیگی یا عبادات جو بھی آپ کہنا پسند کریں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کو، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ در حقیقت اس نے ان تمام چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ اپنے اوپر کر لیا ہے، جن کے ذریعے سے انسان دوسروں کے لیے بہت فرینڈلی ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی کرنے لگتا ہے. یہ تو اس کی ایک لمبی تفصیل میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. در حقیقت اس کو ہم بہت ہی مختصر لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادات سے پارسائی آتی ہے انسان میں اور نیکی سے رب ملتا ہے. اور نیکی کی سب سے مختصر ترین تعریف جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان
دوسروں کے حقوق، دوسروں کی ضروریات، دوسروں کا آرام، دوسروں کی خواہشات کو اپنے حقوق، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں پر ترجیح دینے لگتا ہے، جب دوسرے پریسیڈنس لے جائیں انسان کی اپنی ذات پر، وہ نیکی ہے. تو فقیر کا اتنا ہی کمال ہوتا ہے کہ اس نے نیکی اختیار کر لی ہے اور حقوق اللہ پابندی سے ادا کر رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پھر مومن کی نگاہ حاصل ہوتی ہے. اس کا ہاتھ رب کا ہاتھ بنتا ہے، اس لیے اس میں برکت بہت ہے.